السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے خاص ہے، جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، جو یا حی یا قیوم ذات ہے، جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام الاتقیاء، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار اور چین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں مشکور ہوں فاضل نوجوان، واعظ خوش الحان حضرت العلام مولانا قاری نذیر احمد شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ. اللہ رب العالمین ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جن کے محبت کے توسل سے آج خالق کائنات نے 10 نومبر 2023 کے عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس و مطہر مقام پر اللہ رب العالمین نے حاضری کا موقع عطا فرمایا. دعا ہے اللہ مالک العلام ان کی ان محبتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جامعہ کے مدرس محترم جناب قاری ارشاد صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ، اللہ ان پر اور ان کے گھر والوں پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے. پتہ چلا کہ اس دوران کچھ اللہ کے بندے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، جن میں سے محترم جناب رانا رفیق اوڈ راجپوت بزرگ تھے اور اس مسجد کے نمازی تھے. وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں. یا الہ العالمین ان کے تمام برزخی منازل کو آسان فرما. جتنے بھی فوت شدگان اللہ سبنا کی مغفرت فرمائے. ان میں سے ماسٹر حسیب الرحمن صاحب جو میرے کولیگ ہیں، ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.
اسی طرح میرے انتہائی اور پیارے بھائی ماسٹر عبدالرشید ارائی صاحب مرحوم رحمہ اللہ، وہ تیری بارگاہ میں پہنچ چکے، اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما، اور ان کے لخت جگر محترم جناب ماسٹر شہباز ارائی صاحب، ان کے والدہ محترمہ انتہائی بیمار ہیں، دل سے دعا فرماؤ اللہ اس ہماری روحانی ماں کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، الغرض ہم سب نے اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑ جانا ہے، ایک نہ ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ یہ دین والا جو علم ہے یہ کام آئے گا، جیسا کہ مولانا صاحب قاری نذیر احمد شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعا، ان کے بیٹے دین کی تعلیم حاصل کر رکھے ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کے بچوں کو بھی کامیاب و کامران فرمائے۔ اسی طرح حاجی امین صاحب، ان کے گھر والے کافی بیمار رہتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا یہاں کوئی سدا رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آج میرا اعلان، کل کو تمہارا اعلان۔ آج کسی کے جنازے کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں، کل ایک دن آئے گا میری اور آپ کی چارپائی کو لوگ اٹھائیں گے۔ آج کسی کا اعلان سنتے ہیں جنازے کا، ایک دن آئے گا کہ لوگ ہمارا اعلان سنیں گے۔ ہاں جی، آج کسی کا جنازہ جا کر پڑھتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ لوگ میرے اور آپ کا جنازہ پڑھیں گے۔ دعا فرماؤ اللہ جب تک زندہ رکھے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جب تک اللہ زندہ رکھے تو اسلام پر، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، رب العالمین جب موت دے تو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ تو بھائیوں، کیوں نہ ہو ہم اس عارضی زندگی میں اپنے رب کو پکاریں، اپنی حاجات اکیلے رب کے سامنے رکھیں اور دعا کریں کہ جس مرکز کے اندر میں اور آپ جمع ہیں، ہاں جی، اس مرکز کے اندر قرآن اور حدیث والی جو گفتگو ہے، قرآن اور حدیث والی جو گفتگو ہے، اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے، اور اس مرکز کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ جب اپنے رب کو پکاریں گے نا، اپنے رب کو ایک مشکل کشا جانیں گے، حاجت روا مانیں گے، بگڑی بنانے والا، ڈبیوں کو تارنے والا، دلوں کی فریادوں کو سننے والا ایک رب کو مانیں گے، میری اور آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ ہاں جی، میری اور آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ البقرہ آیت نمبر 186، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 186، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، اے نبی جب میرے بندے
آپ سے سوال کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو انہیں بتا دینا انی فإنی قریب، انی فإنی قریب، کہ میں بے شک قریب ہوں، میں بے شک قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو وہ ذات ہے جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور یہاں پر رب العالمین نے فرمایا انی فإنی قریب، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں کہہ دیں بے شک میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، میں دور نہیں۔ آگے رب العالمین نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب جب بھی کوئی پکارنے والا، اجیب جب بھی کوئی سوال کرنے والا، اجیب جب بھی کوئی مدد مانگنے والا، اجیب جب بھی کوئی حاجت روائی کا سوال کرنے والا، اجیب جب بھی کوئی دکھی غم خوار مصیبت زدہ مجھے پکارے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارے میں اس کی پکار کو بھی سنتا ہوں اور اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ رب کا قرآن ہے، عرش والے مصطفیٰ کا نازل ہونے والا قرآن ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارے مجھے میں اس کی پکار سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں۔ دعا کرو ہمیں ہر وقت رب العالمین کے سامنے اپنے حاجات، اپنی ضروریات اللہ سے سوال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اللہ کے علاوہ دوسروں سے جن لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، اللہ ان معبودان باطلہ سے مجھے اور آپ کو اللہ پاک محفوظ رکھے۔ ایک سچے پکے رب کو منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا مقام رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف کون سے سپارے کے اندر ہے؟ کرے ارشاد صاحب یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ چلو سورۃ الاعراف آیت نمبر 29 فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت کے لیے، عبادت کو خالص اللہ کے واسطے رکھتے ہوئے اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کے سینے پہ نازل فرمایا۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، سب سے بہترین جو دین ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ رب العالمین نے
ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان کی جماعت، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ قاری صاحب جس آیت کا آپ نے ترجمہ کیا ہے وہ آیت کون سی ہے؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین۔ اے اہل ایمان کی جماعت، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تو انسان کا ہے بھی ازلی دشمن۔ ہم غاروں، پتھروں، شجروں، حجروں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم ایک رب کے بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے ہیں۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَادْعُوهُ، جب آپ نے دین پر چلنے، جب آپ دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو گئے، شیطان کا مقابلہ کیا، شیطان کے وار سے بچ گئے، تو جب دین میں داخل ہو گیا تو جب عبادت کرنی ہے تو خالص اللہ کی کرنی ہے۔ کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر اعلان فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس نے تو یہ حکم دیا ہے کہ خالص دین کی پہچان کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے دین کے لیے خالص ہو جاؤ۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَادْعُوهُ، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص اخلاص نیت کے ساتھ۔ کس کو پکارنے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ اچھا، اس دین کے علاوہ کسی اور دین پر چلو گے، کیا وہ دین رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہاں لکھے؟ دلیل کیا ہے؟ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دین دے علاوہ کسی اور دین تے چلو گے، او دین رب دی بارگاہ اندر قابل قبول فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، او اللہ دی بارگاہ اندر قابل قبول نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
سبحان اللہ قرآن دے مٹھاس تو قربان جاواں 311 WB دنیا پر دے باسیوں گردو نوا مذاقات تو آن والے ہو فیصلہ بات تو آن والے مہمان گولوں اللہ دا قرآن سنو مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنو اللہ دے حکم تو علاوہ رسول اللہ دے طریقے تو علاوہ اگر تیسرا راستہ ڈھونڈو گے اللہ تو علاوہ کسی اور نو مشکل کشا بناؤ گے اللہ تو علاوہ کسی اور نو حاجت روا سمجھو گے اللہ تو علاوہ کسی اور نو بگڑیاں بنان والا سمجھو گے تے او دین میرے رب دی بارگاہ اندر قابل قبول نہیں ہے اور جدو قیامت دا دن آئے گا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور جدو قیامت دا دن ہوئے گا جدو میرے تیرے اعمال تولے جا رہے ہونگے تے او دو جدوں اعمال تولے جا رہے ہونگے ایک رب نو پکارن والے ایک رب دی اگے جھکن والے ایک رب کول مدد منگن والے کامیاب ہو جانگے اللہ دا در چھڑ کے غیران دا در پکڑن والے اللہ دا راستہ چھڑ کے غیران دے دران دے چلنے والے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ جدو آخرت دا دن آئے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تے آخرت والے دن او خسارے اندر ہونگے آخرت والے دن او کٹے دے اندر ہونگے او دنیا پر دے رہنے والے ہو اللہ دے نال اگر شرک کرو گے میرا رب اے گناہ تواڈے معاف نہیں کرے گا مشکات دی حدیث یاد آئی زمین تو لے کے آسمان دے برابر گناہ لے گیا میں چاہواں گا تے سب معاف کر دیواں گا لیکن یاد رکھو انہاں دے اندر اگر شرک والے بیماری ہوئی شرک والی غلاظت ہوئی شرک والی گندگی ہوئی تے رب نے معاف بلند آواز نال بولو رب نے معاف بہر والے ابا بندر آ جاؤ تو آڈے واسطے کاری نظیر شاکر نے فیصلہ بات تو مہمان منگوایا ہے خالص رب دا دین سنان واسطے اندر آ جاؤ اللہ تو آڈے گناہ معاف فرما دے اللہ پاک تو آڈے درجات بلند فرما دے میں عرض کر رہا ہوں اگر کسی نو اللہ دا شریک سمجھو گے تے پھر نجات نہیں ہونے کتے لکھے ہے رب دا قرآن پیا پڑھنا نالے حق دا اعلان پیا کرنا رب العالمین ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا بھاری گناہ میرے رب نے معاف نہیں کرنا مشرک بندے نو اور دوستو میرے رب نے اپنے قرآن دے اندر 18 انبیاء دا نام لے کے گیا
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ اگر تُسے شرک کر دے میں تواڈے اعمال بھی غارت کر دینے سن تواڈے اعمال بھی میں ضائع کر دینے سن اور میرے بھائیو 311 دے باسیو اللہ رب العالمین دا پیغام کیے اللہ رب العالمین دا قرآن تے دعائیاں دے دے کے اعلان کر رہے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ حالانکہ آپ جانتے ہو کہ میں سادہ زبان میں سمجھانے والا ہوں لیکن پرانی محبت ہے تمہاری فرمائش پر میں انشاءاللہ اترنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ بھی ساتھ ساتھ محبت کا ثبوت دیتے جائیں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جڑا اللہ نال شرک کرے گا اللہ نال شرک کرے گا کاش کیسے اللہ دا قرآن ترجمے نال پڑھیا ہوندا سانو پتہ چل جاندا کہ مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے بگڑیاں بنان والا کون ہے میرے تیرے دل دیاں فریاداں سنن والا کون ہے بولو کلا ہی اللہ ہے کلا اللہ ہی ہے جیڑا اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرائے گا اندے ہوتے رب دی جنت حرام ہے مشرک بندہ رب دی جنت اندر جنو شک کے او نہ بولے جنو رب دے قرآن دے پاک کے او بولے مشرک بندہ رب دی جنت اندر بلند آواز نال بولو مشرک بندہ اللہ نال شرک کرن والا رب دی جنت اندر نہیں جا سکدا وَمَأْوَاهُ النَّارُ اللہ نے اندھا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے اللہ نے اندھا ٹھکانہ اللہ دا قرآن پہ پڑھنا نالے حق دا اعلان پہ کرنا او دنیا پر دے رہنے والے ہو فرمایا ان اللہ لا یغفر بہ ان یشرک بہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا جے جاوے گا تے نہیں معاف کرنا تے شرک والا گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنا اللہ نے جیڑا دین امام الانبیاء تے سینے تے اتارے ہے اس دین دے اندر مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے آنا تاج قرآن دی دولت نال بنجر زمین آباد کر دیا اللہ دا قرآن اعلان کر دے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ سپارہ نمبر 29 نے کہلایا سورۃ الجن نے کہلائی آیت نمبر 18 نے کہلائی اللہ دا قرآن آج دیکھو اللہ دے گھر بنے ہوئے نے مرکز موجود نے مساجد موجود نے اللہ دا در چھڑ کے اللہ دا گھر چھڑ کے درباراں تے جانے ہاں کہ نہیں کوئی شک ہے اتھے جا کے متھے ٹیکنے ہیں اگر مزار دین اسلام دے اندر بنانا جائز ہوندہ تو سب تو پہلے محمد رسول اللہ دا مزار بنیوں ہویا تو انہوں نظر ہوندہ
تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اب تو اور بھی مزے سے خطبہ سناواں کیونکہ میرے جگر علاقے دے بڈارو آگے لے مسیطہ میں اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ اے مسجداں اللہ دے کارنے، اے مسجداں اللہ دے کارنے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس دے اندر صرف کوئی اللہ نو بگارنے، کوئی اللہ دی عبادت کرنی ہے، قیام رب واسطے، رکو رب واسطے، سجدہ رب واسطے۔ او لوگوں اسے رب العالمین نو چھڑ گئے اور انو حاجت روا بنایا اور انو مشکل گوشا بنایا۔ او لوگوں اج اسی ہاتھ چک کے دعاواں کرنے ہیں، اے ہاتھ اٹھا کے مانگنے والی حدیثہ جنیاں نے، اے ضعیف نے، اے کمزور نے، لہذا مسئلہ کی ثابت ہویا ہاتھ چک کے دعا نہیں کرنی۔ گاری صاحب اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ناجائز ہے پھر تو دعا کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا سجدے میں پڑ جا اور سجدے میں اپنے اللہ سے جو مانگے گا میرا رب وہی عطا کرے گا۔ کہے مفتی صاحب دلیل؟ میں کہا صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ سجدے دے حالت دے اندر پہ جایا گر میری ماں بہنوں بیٹیوں بزرگوں نوجوانوں عاقلوں اور بالغوں او بڈارو اپنے بالکانوں بات سمجھاؤ کہ ہاتھ چک کے دعا کرنا میرے محمد تو صحیح سنت تو ثابت نہیں۔ سجدے پہ کہ میرے رب کو لو جو مانگیں گا میرا رب وہی عطا کرے گا، وہی عطا کرے گا، کیونکہ بولو مشکل کشا کون، حاجت روا کون، موت دہن والا کون، زندگی عطا کرنے والا کون، اللہ۔ او میرے بھائیوں میں تواڈے سامنے اے جڑیاں قرآنی آیات پڑھیاں نے سینٹیمنٹ ہو گئے نے، اس تو اے معلوم ہوندہ پکار صرف رب واسطے ہے۔ پکارنا کس نو ہے؟ رب العالمین نو پکارنے، کیوں؟ او خود اعلان کرد ہے ہنی بھائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ اللہ قرآن تلاوت نہ قوم تاسو تا مخاطب یمد اللہ قرآن چوائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ اے میرے نبی میرے بندیاں نو کہہ دیو اعلان کر دیو کہ جدوں یہ سوال کرن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جدوں میرے بندے سوال کرن تینوں نو کہہ دیو اَنِّي فَإِنِّي قریب، میں تے قریب ہاں میں دور نہیں
اور آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جیندہ ترجمہ میں اس انداز نال کرنا جانا، کوئی دنیا پر دے وچ بیٹھ کے میرے رب نو بگارے، کوئی 311 دے وچ بیٹھ کے میرے رب نو بگارے، کوئی لودھراں دے اندر بیٹھ کے میرے رب نو بگارے، کوئی میتلا چوک میلتی وہاڑی جھانیاں کھانے وال فیصلہ آباد اٹک لکی مروت پشاور کوہاٹ جتوں بھی بیٹھ کے کوئی بندہ پکارے میرے رب نو فرمایا میں دے پکار سندا بھی آئندے دعا قبول کردا وا، اندے دعا قبول کرنا، پھر سان مشکل کشا حاجت روا، ایک اللہ دی پہچان کیوں بھول گئی؟ آج جانے اگر حساب میری تواڈیاں دعاواں دے اندر قبولیت نہیں، عقائد جدو خراب ہون ادو کوئی عبادت رب العالمین دی بارگاہ اندر قابل قبول۔ اہل الحدیث دائے عقیدہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا، اللہ تو علاوہ کوئی مشکلہ حل کرنے والا نہیں۔ یہ قدم اور آگے بڑھئے میرے بھائیوں، مخلوق تے سب تو زیادہ مہربان میرا اللہ، مخلوق تے سب تو زیادہ رحم کرنے والا میرا اللہ، بیماریاں دین والا میرا اللہ، تکلیفاں دور کرنے والا کون؟ میرا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دی ذات تو بڑھ کے کوئی ذات ایسی نہیں جو اس دے مخلوق تے مہربان ہوئے یا رحم کرنے والی ہوئے، کیونکہ وہ دے خود اعلان فرماندہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، شاہ رگ سے بھی، محبت کے ساتھ بولو، شاہ رگ سے بھی۔ آج پرانے سے چہرے نظر آ رکھے ہیں، یا اللہ پچھلی مرتبہ بھی محبت کا اظہار فرمایا تھا، آج بھی محبت کا اظہار فرما رکھے ہیں، یا اللہ سنگرہ چے منگا تاسو دا لاکور کے ناستیو دغر شانت کو اخپل جونات کن دغا سرہ جمع کا، جس طرح اتھے جمع ہے رب اپنی جنت الفردوس کے اندر بھی اسی طرح جمع فرما دے۔ آمین۔ بڑی ڈیلی ہے، کھانا نہیں کھا کے آئے او ارے فرشتے بھی اللہ کے گھر میں آوئی، خطبہ سنئی ہاں بھی آمین کوئی، تمہیں بھی آمین کوا آمین۔ ہاں اللہ رب العالمین دا قرآن سنا فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تمچا قرآن موڑوے قرآن میں ہاں بات لکھ لے سناوے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ شارگ تو بھی زیادہ قریب وینا تو آڑے دلان دے اندر آ رہا ہوئے گا کاری صاحب اللہ دا قرآن سنائی جاندے جے جس محمد دا کلمہ پڑھیا انہا فرمان کے انہیں سنایا جے سن ذرا جس محمد دا مہتے کل کائنات دے لوگاں نے کلمہ پڑھیا لا الہ بلند آواز پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیندہ سی یہ کلمہ پڑھے ہے اسے پیغمبر نے سانوے تعلیمات دیتیاں نے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا
استعنت فاستعن باللہ۔ اللہ پیغمبر، اللہ رسول، اللہ دا پیغمبر، اللہ دا نبی، اللہ دا رسول فرماندا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ، جدو تو انو مشکل پیش آئے، جدو تو سے سوال کرو تے کس کو کرنے؟ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اکوئی اللہ نو، اکوئی اللہ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، او 311 والے ہو اللہ تمہاری محبت نو قربا قبول فرمائے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جدو مدد مانگنی ہے فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، پھر اللہ کو مدد مانگنی ہے۔ جدو نماز پڑھنے ہے، نماز کے اندر کہنے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلند وجہ نو آوئی ہاں پڑھی جو نماز میں ہاں سبق پڑھی نا، جنو آوئی ہاں بولی، جنو نہ آوئی او چپ روئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز دے اندر دسی کہنے ایاک نعبد، یا اللہ تیری عبادت کرنے ہے، و ایاک نستعین، تیرے کو مدد منگنے ہے۔ لیکن جدو سلام پھر جاندے پھر سکے دے تو ہی پھر جاندے، اللہ تو علاوہ دوسرے معبودان باطلہ نو بگار دے۔ او میرے بھائیو، اس علیم ذات نو چھوڑ گے غیرن خدا کیوں منیا؟ اس خبیر ذات نو چھڑ کے غیرن مشکل کشا کیوں بنایا؟ اللہ تو علاوہ کوئی اور مدد کر سکتا؟ اللہ تو علاوہ کوئی اور مدد کر سکتا نہیں ہے۔ اے اللہ دا قرآن پیا پڑھنا نالے حق دا اعلان پیا کرنا۔ اے سورۃ الانفال نکلائیں جے اور آیت نمبر 10 جے اللہ دی مدد کدوں آندی ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یارو ایک قرآن قیامت تک ہدی للناس، یہ لوگوں واسطے اللہ نے ہدایت بنا کے بھیجے ہے۔ ایک مجھے کہنے لگا قاری صاحب یہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا جائز ہے؟ میں کہ نہیں۔ کہتے کیوں؟ یہ قرآن شفا نہیں ہے؟ رب خود نہیں اعلان کرتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء؟ میں کہ بالکل شفا ہے۔ میرے باتوں پہ توجہ دریو، قرآن خود شفا ہے، پھر لکھ کر گلے میں ڈالنے میں کیا حرج ہے؟ حنیف صاحب پتہ میں انہوں کا جواب دیلا کہ اللہ دا پیغمبر، اللہ دا رسول اعلان کر دے علیکم بالشفاءین الاصل والقرآن، قرآن میں بھی شفا ہے اور شہد میں بھی شفا ہے، شہد میں شفا ہے اور قرآن میں۔ اب میں ایک بات دینے لگا ہوں، اگر توجہ کی نا تو جب تک زندگی میں سانس ہے دمی میں نے دعاؤں میں یاد رکھا۔ بھائی شہد میں کیا گئے؟ شفا۔ تو پھر ایک بوتل لو، ادھر ایک بوتل پڑی ہوگی اٹھا کے دینا۔ اگر شہد میں شفا ہے تو یہ سمجھو شہد کی بوتل ہے، اس کے ساتھ ایک باندھو رسی اور گلے میں لٹکا کے 311 والی گلیوں میں گھومو۔ اگر کوئی پوچھے یہ کیا لٹکا رہے ہو بھائی، کہو کہ شہد میں شفا ہے، شہد میں
تو دنیا دار لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ پاگل. یہ کیا ہے؟ ارے شہد کی بوتل گلے میں لٹکانے میں شفا نہیں، شہد کھانے میں شفا ہے، قرآن پڑھنے میں شفا ہے. قرآن پڑھنے میں شفا ہے. اب بتاؤ قرآن پڑھنے میں شفا، قرآن پڑھو گے نا؟ اگر قرآن لکھ کر تعویذ بنانا گلے میں لٹکانا جائز ہوتا تو محمد رسول اللہ کی ایک تو حدیث مل جاتی. تو پھر مانو مشکل کشا کون، حاجت روا کون. اچھا مفتی صاحب، اگر روٹی پر ختم پڑھ لیں تو روٹی آرام ہو جاتی ہے، اس پر بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں نا، سورۃ فلق پڑھتے ہیں، سورۃ الناس پڑھتے ہیں، کیا قرآن پڑھنے سے روٹی آرام ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ صبح کی کتنی رکھتے ہیں؟ 4. 2 فرض ہے نا، 2 فرض کے بجائے 3 فرض پڑھ لو، کیا ہے؟ یہ بھی تو نیکی ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ تم سمجھا رہی ہے؟ اب جمعہ کے کتنے فرض ہیں جو میں پڑھاؤں گا؟ 2 کی بجائے 3 پڑھ لیں، کیا ہو جائے گا؟ زور کی 4 رکھتے ہیں، 5 پڑھ لیں، کیا نیکی ہے نا؟ ارے ایک رکعت میں جب تے کھڑا ہوئی اس میں ہاسبک پڑھائی نا، سبحانک اللہ الحمدللہ قل ہو اللہ احد، ہاسبک پڑھائی نا. ارے نمازہ میں اگر تجاوز کرئی تہا عبادت رب دی بارگاہ میں قابل قبول ہے. تو روٹی کھانے پر یہ قرآن پڑھنا، یہ روٹی کس طرح حلال ہو جائے؟ سمجھ آگے لی کہ نہیں؟ ہاں مشکل گوشا کون، حاجت روا کون؟ اللہ رب العالمین. میں عرض کر رہا تھا مدد کرنے والا کون؟ یا اللہ جو اونچی آواز میں تجھے اللہ 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 کہہ رہے ہیں، اللہ آج سے میں مسافر دعا کر کے جا رکھا ہوں. یا خدای پاک پروردگارہ دچ چمرہ کسان دی چدا تاسونا چدا دوارا غواری مدد لپارا چدی مدد نہ دا جولیر ڈاک وسوتا. آمین کبا. ہاں اس کا ترجمہ حنیف بھائی سے پوچھ لینا. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا. قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن اللہ اکبر. اگر میری بات پہ یقین نہ کرے آجے کر جاگے ترجمے والا قرآن چک لے آجے، سورۃ الانفال کٹ لے آجے، آیت نمبر 10 کٹ لے آجے، اس آیت دا ترجمہ پڑھے آجے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ مدد جدوں آئے گی تے اللہ دی طرفوں آئے گی. مدد واسطے جدوں ہی میرے رب نو پکارو گے میرے رب اسی وقت ہی تہاڈی مدد کرے گا. اور اگلی بات سنو، اج دا مشرک مکہ دے مشرک نالوں میں 2 قدم اگے بڑھ گیا ہے. اج دا مشرک بھی مکہ دے مشرک نالوں 2 قدم اگے بڑھ گیا ہے. میں اپنی بات نہ کریں، اللہ دا قرآن پڑھیں. ذرا توجہ ہے نا؟ اللہ دا قرآن بیا پڑھنا نالے حق دا اعلان بیا کرنا. 14واں پارہ نکل آیا، سورۃ النحل نکل آئی اور آیت نمبر 20 اور 21 نکل آئی. اللہ دا قرآن سنیو، کان میرے طرف دھریو. اللہ دا قرآن اعلان کرئی، والذین یدعون من دون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون.
اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ذرا ترجمہ سماعت فرمایا جے والذین او لوگ یدعون جڑے پکار دینے من دون اللہ تو علاوہ جڑے لوگ دوسری ہستیاں نو پکار دینے کس طرح؟ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد۔ یہ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنا نہیں تو کس کو پکارنا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یہ کیا ہے؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی، نویت ان اؤدی للہ تعالی اربع تکبیرات صلاۃ الجنازہ الثناء للہ تعالی والدعاء لہذا المیت اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ دا قرآن سچا، اللہ سچا۔ والذین یدعون من دون اللہ، او لوگ جڑے اللہ نو چھڈ کے دوسری ہستیاں نو پکار دینے من دون اللہ، اللہ تو علاوہ دوسریاں نو پکار دینے لا یخلقون شیئا، یہ کسی چیز دے خالق نہیں نے۔ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نو چھڈ کے دوسری ہستیاں نو اے مشرک لوگ جڑے پکار دینے کسی دے خالق نہیں نے۔ اور اگے فرمایا وَهُمْ يَخْلَقُونَ، بلکہ خود مخلوق نے۔ اللہ دا قرآن کے اعلان کر رہے ہیں امواتن، اللہ نو چھڈ کے جنہوں نے لوگ مشکل کو شاہ بنا دینے، حاجت روا بنا دینے، امواتن ایتے مردہ نے کی نے۔ مردے کو مدد مانگی جا سکتی ہے؟ اگر جی وہ قبر میں جا کے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اگر زندہ ہوتا ہے قبر میں پھر دفنایا کیوں تھا؟ بابا رفیق دعا کرو اللہ ان کے بخشش فرمائے۔ اس گاؤں کے جتنے بڈارو چھوٹے بڑے چلے گئے اللہ سب نہ کی مغفرت۔ آمین۔ امواتن، یہ سارے کینے مردانے کینے۔ قرآن دے دعوت امواتن غیر احیائن، غیر احیائن اندر زندگی نہیں ہے۔ وما یشعرون، انہوں تے بھی نہیں پتا، وما یشعرون ایانا یبعثون، یہ قبراں دے وچوں کدوں اٹھائے جان گے؟ قبراں دے وچوں جنہوں اے بھی نہیں پتا، اسے اوتھے جا کے ماتھے ٹیکنے ہیں۔ جنہوں اپنی زندگی دا بھی نہیں پتا، جنہوں اپنی شعوری دا بھی نہیں پتا، کچھ پتا نہیں، اساں انہوں پکارنے ہیں۔ ایسا بندہ مشرک ہے اور مشرک دے ہوتے رب دی جنت حرام جے۔ ایک آیت اور سنو میں بات نو ختم کراں، دعا کرو اللہ رب العالمین ایک کو اللہ دے سامنے، ایک کو مشکل کو شاہ دے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں عرض کر رہا کہ مشرقین مکہ آج دے مشرق نالوں میں دو قدم آگے بڑھ گئے نے۔ یہ دوسری آیت پیش کر رہا، یہ جناب من اللہ دا قرآن پڑھ رہا، نالے حق دا اعلان کر رہا۔ اے سورۃ العنکبوت نکل آئیں گے۔ سورہ کا نام کی ہے؟ زورہ تے بولیں نہیں تو یا پھر اڈا میں بولیں یا پھر پشتوں میں سارا خطبہ کریں۔ سورۃ
عنکبوت آیت نمبر 65 اللہ دا قرآن اللہ دا تسی بندے مسجد اللہ دی فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اس آیت ذرا ترجمہ سماعت فرمایا جے میں عرض کر رہا ہوں کہ اج دا مشرک مکہ دے مشرکین نالوں ایک قدم اگے بڑھ گئے نے تسی کہو گے قاری صاحب کس طرح اے میں جڑا قرآن پڑھیا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65 پڑھی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرماندے نے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ فَإِذَا او جدوں سوار ہوندے نے فلکا کشتی دے اندر فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ جدوں مشرکین مکہ کشتی دے اندر سوار ہوندے نے کتے کشتی دے اندر سوار ہوندے نے جدوں ویکھ دے نے دریا دی توقیاں نہیں آ رہی ہیں پانیاں دیاں لہراں بڑیاں سخت نے اسی ڈوب سکنے ہیں اسی مر سکنے ہیں او دو مشرکین مکہ کی کہندے سن دعوا اللہ خالص اللہ نو پکار دے سن مشرکین مکہ جدوں کشتی دے اندر سوار ہو جاندے جدوں کشتی نو بھاؤں مراندا پانی دیاں لہراں سخت ہوندیا یا پانی دی توقیانی سخت ہوندے پتہ چلدا گنا سے ڈوب جانا ہے اسی مر جانا ہے او دو مشرکین مکہ خالص میرے رب نو پکار دے سن اے مشرکین مکہ مشکل دے وقت بھی رب نو پکار دے سن لیکن عقل دی مت نے ماری ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ جدو میرا رب انہوں نجات دلا کے سمندر تو نکال کے خشکی تے ڈال دیندے جدو دریا وچوں نکل جاندے نے تے فوراً جھٹ دے اندر ایک منٹ اور ایک سیکنڈ دے اندر اذا ہم یشرکون تے فوراً شرک کرن لگ پہ جاندے نے فوراً ایس مشرکین مکہ دی حالت اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی تے آج دا مشرک افسوس در افسوس آج کا کلمہ گو مسلمان سمندر جیسی بھاری مصیبت کیوں نہ آئی کتنی چھوٹی مصیبت آئے یا بڑی مصیبت آئے تو ہم فوراً کہتے ہیں یا علی مدد یا رسول مدد یہ آج کے مشرکین کی حالت ہے آج کے پھر مکہ کے مشرکین سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں کہ نہیں تو ثابت کی ہویا مدد کرنے والا کون غوث اعظم کون حاجت روا کون مشکل کشا کون بگڑی بنانے والا کون زندگی دینے والا کون موت دینے والا کون آج اوٹ برادران کو 10 نومبر کے خطبہ جمعہ کے اندر یہ خطبہ جمعہ سنانے والا کون توفیق کس کے ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ آئے ہو نا پھر اس اللہ کا در نہیں چھوڑنا چاہیے اور آخری جملہ جو اللہ کا در چھوڑ کر اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکتا ہے پھر اس کو دور دور ہو جاتی ہے کیا ہو جائی دور دور
اللہ تے دعا کریں اللہ مینوں اور تانوں ہا عقیدہ کتاب و سنت والا سمجھنے عمل کرنے دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔